کے لیے آئیں گے؟ میں پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کرنے آئی ہوں. اچھا. اسپیشلی مجھے شادی کے بعد پڑھنے کا کوئی اتنا خاص شوق نہیں تھا, لیکن کیونکہ میرے ہسبینڈ کو ایک ڈیپینڈنٹ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہاں پہ صرف ڈیپینڈنٹس فل ٹائم کام کر سکتے تھے, لیکن اب سے تو انہوں نے وہ بھی فنش کر دیا. ٹھیک ہے. سو اس میں بھی انٹرسٹ ختم ہو جائے گا اب ڈیپینڈنٹ ویزے میں بھی. ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹس کی فیمیل اسٹوڈنٹس کی ایشوز یہ ہیں, میں تو یہی سجیسٹ کروں گی, ہاں میں یہی سجیسٹ کروں گی کہ لڑکیاں جو صرف اسٹوڈنٹ آ رہی ہیں ان کے ساتھ کوئی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, ان کو نہیں آنا چاہیے. کیونکہ میں نے ان کو لٹرلی روتے ہوئے, اور جیسے ہمیں پاکستان میں ہمارا اس طرح ہے کہ ہم گھر سے بھی باہر نہیں نکلتے. یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک گھر میں 10 لڑکے بھی رہتے ہیں نا تو ہمیں ایک روم دے دو, ایک لڑکی اوپر والا بیڈ شیئر کر لے گی اور میں فلور پہ بستر ڈال کے لیٹ جاؤں گی. یہاں پہ اتنی بری حالت ہے کہ ان کے پاس 20 گھنٹے کرنے کے بعد اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ کرایہ دے کے کالج جا سکیں. آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کیسے سروائیو کریں. یہی ہے کہ مسجد سے کھانا کھاتے ہوں گے یا کسی گردوارے سے کھانا کھاتے ہوں گے. میں نے لڑکوں کو بھی دیکھا ہے جن کے پاس جاب نہیں ہے. خواتین کی بات کریں جی, خواتین کا بھی میں نے تو جو 1-2 لڑکیاں دیکھی ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے جو اپنے ریلیٹیو ہیں انہوں نے بھی ہمیں کہا ہے کہ جی اس کنٹری میں کوئی کسی کا بھار نہیں اٹھاتا تو آپ اپنا بھار خود اٹھائیں. اگر آپ کو بچیوں کو پیغام دینا ہو, وہ لڑکیاں قطن نہیں ہیں جو سوچ رہے ہیں کہ یہاں پہ بہت کچھ ہے, یہاں پہ رینگ رینگ کے زندگی گزارنے والا حساب ہے. یہاں پہ بہت مشکل ہے. آپ یہاں پہ ویک کا اگر 100 پاؤنڈ کماتے ہیں تو آپ 100 پاؤنڈ بھی وہ کما رہے ہیں جن کو کچھ مل رہا ہے. مینس کوئی کیش ان ہینڈ کی کر رہا ہے, کوئی چھپ کے کر رہا ہے, کوئی گھر میں کچھ سیپ رو کے کر رہا ہے, کچھ اس طرح سے جاب کر رہے ہیں. ہاؤس کیپنگ تک لڑکیاں کر رہی ہیں, صفائیاں کر رہی ہیں جی. پر ڈے کے 20 پاؤنڈ پہ پورے گھر کا کام کر رہی ہیں, ان کا کچن صاف کر رہی ہیں, ان کے لیے گھر میں چاہے خود کبھی کھانا نہ بنایا ہو. اس طرح کی حالت ہے یہاں پہ. یہ بتائیں کہ آپ یہاں پہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ آئے تھے؟ ایگزیکٹلی. اچھا, اس کے بعد آپ کے کالج کا کیا ہوا؟ کالج ہائیلی ٹرسٹڈ کا جو ایکریڈیشن ہے وہ لینے کی کوشش کر رہا ہے, پر وی ڈونٹ نو ایٹ دا مومنٹ. مے بی گورنمنٹ الاؤ دیم, گورنمنٹ ان کو دیتی ہے وہ ابھی چل رہا ہے ویسے کریڈٹ یا نہیں دیتی. ایٹ دا مومنٹ اٹ ڈز, بٹ ان نومبر اٹ ڈز بی اٹس گونا بی کنفرمڈ کہ وہ رہے گا کالج اینی مور ان دس کنٹری اور نو. اب کیوں آئی ہیں؟ اسٹڈی. تو کیا پاکستان میں اسٹڈی کے نہیں ہے مواقع؟ But I think you can get more better opportunities here in study. But it depends that if you are seriously interested to get degrees or not. تو آپ اکیلے آئے ہیں؟ No any hesitation. آپ کے ریلیٹیوز ہیں یہاں پہ؟ My relatives are here but I'm alone. اچھا. On a student status. اچھا, تو کہاں پہ ہاؤ ڈو یو مینیج؟ آپ کے تو 20 گھنٹے ہیں نا کام کرنے کے؟ Exactly. تو 20 گھنٹے میں تو کتنا آپ کو یہاں پہ دیتے ہوں گے رفلی؟ چلو یہاں کی بات نہ کریں, رفلی کتنا ہوتا ہے؟ 6 پاؤنڈ ہے؟ No, 6. Less than 6. تو It's like 5 something 58 per hour. 20 کو 5 سے ضرور کتنے ہوंگے؟ 100 پاؤنڈ پر ویک؟ Yeah. 400 پاؤنڈ پر منتھ. Yeah, but the thing. How do you survive? But the thing is, it's more harder to survive in this much price. But the thing first comes that it's not that how much you earning. کہ آپ کتنا earn کر رہے ہیں یہ نہیں ہے. جو اسٹوڈنٹس آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا کہیں گے؟ I said personally if you take in decision to come up over here, so I personally say don't come. مقصد یہ تھا کہ میں سوشیالوجی میں آگے جاؤں اور پڑھوں, کیونکہ مجھے بہت زیادہ شوق ہے. میں اپنی فیملی میں پہلی لڑکی ہوں جو یونیورسٹی میں پڑھی تو جاتی ہے. ذرا آپ کو پتا ہے کہ باہر اگر بندہ پڑھ لے تو زیادہ ہی دیر ہوتا ہے. آپ کا پورا ہوا کہ نہیں باہر؟ شوق پورا ہو گیا, پر یہ ہے کہ بندہ یہاں کے بہت روتا ہے کیونکہ پاکستان کی ایک ایک چیز یاد آتی ہے. میں تو جس گلی سے گزرتی تھی مجھے لاہور کی وہ ایسے گلیاں یاد آتی تھی کہ یہ اس سے ملتی ہے, یہ اس طرح. جو یہاں پر آنا چاہتی ہیں آپ کی طرح بچیاں, ان کو آپ کیا مشورہ دیں؟ میں تو یہی کہوں گی کہ پڑھیں ضرور, ادھر آئیں پر واپس ضرور جائیں اپنی کنٹری پڑھائی کے لیے. ہاں پڑھائی کے لیے. جیسے کہ نوکری کے اور پوسٹ ڈپلوما ورک کے وہ سارے مواقع تو کم ہو گئے نا. ہاں وہ بھی ہاں میرے پاس بھی اپنا آخری آپشن ہے کہ میں پوسٹ اسٹڈی ورک کے لیے اب اپلائی کر سکتی ہوں, پھر واپس جانا پڑے گا. میرے بھی پیرنٹس بہت زیادہ پریشان ہیں کہ اب آگے کیا ہوگا. یہ تو پھر بھی وہ بچیاں ہیں جو اپنی عزت کو سمیٹے ہوئے
اپنے سر کے اوپر چادر تانے ہوئے انتہائی مشکل سے یہاں پر زندگی گزار رہی ہیں. ہر کسی کے پاس یہ آپشن نہیں ہوتی, ہر کوئی اتنا خود کو محفوظ تصور نہیں کرتا. ہماری یہاں پر ملاقات ہوئی ایک ایسے فرد سے جو بچیوں کو, طالبات کو سستی رہائش گاہیں فراہم کرتا ہے. ان کے ساتھ جب ہم نے اس جگہ کا دورہ کیا جہاں پر یہ بچیاں رہتی ہیں, جس جگہوں پر بچیاں رہتی ہیں, تو پتہ یہ چلا کہ ان بچوں کے لیے انتہائی مجبوری ہے. ان کے پاس پیسے اب کمانے کو ہیں نہیں, کیونکہ جو کام کرنے کے گھنٹے ہیں جس ویزے پر یہاں پر آتی ہیں وہ انتہائی کم کر دیے گئے ہیں. ان کو علم نہیں ہوتا کہ یہاں پر خرچے کتنے ہیں. اگر آپ ٹریول کی ہی بات کریں تو ٹکٹس کی قیمت میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے. اسٹوڈنٹ کے لیے 4 پاؤنڈ کا اضافہ ایک طرف جانے والی ٹرین کے ٹکٹ میں بہت بڑا برڈن بنتا ہے. گزارا کس طریقے سے کرتی ہیں, ایک انتہائی اندوناک داستان ہے جس کی ایک جھلک ہم آپ کو دکھائیں گے. ان کمروں کے اندر یہ گزارا کرتی ہیں. ساتھ والے کمرے میں 2-3 دن لڑکے رہتے ہیں. ان صاحب نے ہمیں بتایا کہ جناب یہ تو صرف ایک عکس ہے اس کہانی کا جس کے بہت سارے جس کی تہیں ہیں جو آپ کھولیں گے تو آپ کا دل خون کے آنسو روئے گا. بنیادی بات یہ ہے کہ یہاں پر لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ کام کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی. یہاں پر جو گرلز آتی ہیں پڑھنے کے لیے ان کے پاس جاب تو ہوتی نہیں ہے اور وہ اتنا پے بھی نہیں کر سکتی کہ وہ اتنا رینٹ دے سکیں, اور ان کے کھانے کے لیے بھی ان کے پاس نہیں ہوتے. تو اس طرح ہے کہ وہ جاب بھی ڈھونڈتی ہیں اور وہ لڑکوں کو بھی کہتی ہیں کہ ہماری سپورٹ کریں, ہمیں اپنے ساتھ رکھ لیں, ہم رینٹ ہم نہیں دے سکتی. اچھا, ایسے کیسز ہیں کہ جس کے اندر لڑکیاں جو ہیں وہ مجبور ہو کے لڑکوں والے کمروں کے اندر رہ رہی ہوں, یا جس میں لڑکے بھی رہے لڑکے ایسی اس طرح سارے شیئرنگ میں لڑکے لڑکیاں رہتے ہیں, تو وہ لڑکوں والے گھروں میں بھی لڑکیاں رہ رہی ہیں. کتنا آج کل رینٹ کیا چل رہا ہے؟ رینٹ یہاں پہ شیئرنگ میں تو 45-50 پاؤنڈ ایچ پرسن ہے ویکلی. تو کیونکہ ان کے پاس تو اتنا, وہ ایک دن 10 آور صرف انہوں نے کام کرنا ہے اور اس میں وہ ویک کا رینٹ کیسے وہ افورڈ کریں گی پھر. تو ہوتا کیا ہے, لڑکیوں کے پاس جاب تو ہے نہیں, تو وہ پھر اسی طرح ہی وہ دوستیاں بنا کے لڑکوں کے ساتھ تو ان کے ساتھ رہ رہی ہیں اور وہ جاب ڈھونڈتی بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں پھر جاب تو مل نہیں رہی تو چلو اسی طرح ہی کام چل رہا ہے تو چلنے دیں. یعنی بغیر شادی کیے ہوئے وہ لڑکیوں کے ساتھ رہنے میں ایگری ہیں. اچھا, اور یہ رہائش جو ہے اگر آپ اس کو کوئی اور نام دیں تو یہ کیا ہوگا؟ یہ تو ایک قسم کا اگر آپ لفظ استعمال کریں تو کاروبار بن گیا نا. تو پھر یہ تو بزنس بن گیا نا یہاں پہ لوگوں کا, لڑکیوں کا لڑکوں کا بزنس بنا ہوا بیسکلی. تو یہ پچھلے چند ماہ میں یہ زیادہ آپ کو نظر آ رہا ہے, اس سے پہلے ٹرینڈ کیا تھا؟ آپ تو کافی عرصے سے رہ رہے ہیں. اس سے پہلے تو لڑکیاں جاب مل جاتی تھی ایزیلی, کیونکہ ابھی جاب نہیں مل رہی, انہوں نے اسٹاپ کر دیا ہے کہ 10 آور تو ابھی بھی ہے, لیکن جن کو 10 آور کی بھی جاب نہیں مل رہی تو وہ کیا کریں, وہ اس طرح اپنا وقت گزار رہے ہیں یہاں پہ. قوم کی عزت اور قوم کی غیرت یہ بڑی بڑی پریڈوں سے نہیں بنتی, یہ میڈل سے نہیں بنتی, یہ سیاسی بیانات سے نہیں بنتی, یہ تقاریر سے نہیں بنتی, یہ دھرنوں سے نہیں بنتی. یہ بنتی ہے پالیسی کے ساتھ, یہ بنتی ہے اس توجہ کے ساتھ جو پاکستان کی نااہل حکومتوں نے اور پاکستان کے سست اور ناکارہ سفارتکاروں نے کبھی ان معاملات پر نہیں دی. پاکستان کی بچیاں اور پاکستان کے بچے جو برائٹ ہیں, جو ٹیلنٹڈ ہیں, ان ممالک کے اندر آ کر اپنی عزت بھی کھو رہے ہیں اور ذلت کا شکار بھی ہو رہے ہیں. کیا کسی کو اس کی خبر ہے؟ کیا کسی نے اس پر توجہ دی ہے؟ ہم مسلسل ان علاقوں میں جاتے ہیں اور اس قسم کی خبریں آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں, لیکن کبھی ہمیں احساس نہیں ہوا کہ پاکستان کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں, جو روزانہ آپ کو نہ جانے کیا کیا باتیں بتاتے ہیں اور روزانہ کس قسم کے ہنگامے کرتے ہیں اور توجہ مبذول کرواتے ہیں کہ وہ خود کتنے کنسرن ہے پاکستان کے بارے میں, کبھی ان کی طرف سے ہم نے کوئی پالیسی کا اجرا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. اور جب تک یہ لوگ یہ رویے قائم رہیں گے اس وقت تک پاکستان کی عزت لندن جیسے شہروں کے بازاروں میں بکتی رہے گی.